السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہندوستان میں انجینئرز ڈے یا انجینئروں کا دن کب اور کیوں منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، آئیے جانیں گے اس ویڈیو میں۔ انجینئرز ڈے یا انجینئروں کا دن ہر سال ستمبر 15 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ انجینئرز ڈے 15 ستمبر کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا اور تنزانیہ میں بھی منایا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ تینوں ممالک میں ایک ہی وجہ کی بنا پر 15 ستمبر کو انجینئرز ڈے منایا جاتا ہے۔ آئیے ہم جانیں گے کہ انجینئرز ڈے منانے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہر سال 15 ستمبر کو ہندوستان میں انجینئرز ڈے یا انجینئروں کا دن منایا جاتا ہے۔ انجینئرز ڈے ہندوستان کے ماہر ترین انجینئر ایم وشویشوریا کے یوم پیدائش پر ان کے کارناموں کو تحسین و تہنیت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ 1968 عیسوی سے ہندوستان میں انجینئرز ڈے یا انجینئروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں ایم وشویشوریا کے بارے میں، یہ کون تھے اور ان کے کارنامے کیا ہیں۔ وشویشوریا ہندوستان کے ایک مایہ ناز انجینئر تھے۔ ان کو باندھ یا ڈیم بنانے کی تکنیکوں میں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے پچھلی صدی میں ہندوستان کی ترقی کے لیے کئی کارہائے نمایاں خدمات فراہم کی، بالخصوص باندھ یا ڈیم بنانے کے نقشے، زمینی راستوں اور ریلوے پل کے لیے زمین کی نشاندہی، ریلوے لائن کی تنصیب کرتے ہوئے جدید ہندوستان کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کیا۔ ان کی مشہور ترین ایجاد بلیک چین سسٹم آج بھی باندھ ڈیم بنانے کے لیے قابل قدر نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے۔ آئیے اس موقع پر ہم جناب وشویشوریا صاحب کی حالات زندگی کا ایک جائزہ لیں گے۔ وشویشوریا کی پیدائش 15 ستمبر 1860 عیسوی تیلگو برہمن خاندان مدنیلی دیہات صنعت میسور میں ہوئی۔ مدنیلی دیہات موجودہ طور پر ریاست کرناٹکا کے ضلع چک بالاپور میں آج بھی موجود ہے۔ ان کے اجداد مکشا گنڈم دیہات پرکاشم ضلع ریاست آندھرا پردیش سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اجداد نے مکشا گنڈم سے ہجرت کرتے ہوئے مدنیلی دیہات میں رہائش اختیار کی تھی۔ وہی ان کا خاندانی نام بھی رائج ہوا، جس سے ان کا نام ایم وشویشوریا یا مکشا گنڈم وشویشوریا کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ والد کا نام سرینیواس شاستری اور والدہ کا نام لکشمما تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم چک بالاپور ضلع میں ہی ہوئی، جس کے بعد تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے بنگلور کا رخ کیا۔ انجینئرنگ کی تعلیم کالج آف سائنس موجودہ نام کالج آف انجینئرنگ پونے سے 1883 عیسوی میں مکمل کی۔ ان کی زندگی پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 25 سال پڑھائی کی، 30 سال انجینئر، 20 سال منتظم اور 25 سال بطور مشیر کارگزار رہے۔ ان کے ذریعے انجام دیے گئے کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ذخیرہ آب سے پانی کی نکاسی کے لیے آٹومیٹک گیٹ یا خودکار دروازے کو ایجاد کیا، تاکہ پانی کے بہاؤ کو سیلاب کی صورتحال میں قابو میں رکھا جائے اور ذخیرہ آب میں بھی گنجائش کے مطابق پانی کو بھی محفوظ کیا جا سکے۔ اس کا پہلا تجربہ 1903 عیسوی میں انہوں نے پونے کے قریب کھڑک واسلا ڈیم پر کیا۔ دوسرا تجربہ 1906 میں گوالیار کے قریب ٹیگرا ڈیم اور اس کے بعد میسور کے قریب مانڈیا ڈیم پر کیا۔ زراعت کے لیے مختلف باندھ ڈیم میں موجود ذخیرے سے پانی کے حصول کے لیے بلیک چین کا طریقہ بھی انہوں نے ایجاد کیا، جس کے ذریعے پانی کی نکاسی اور حصول کا عمل بتدریج جاری رہتا ہے۔ بہار میں بنائے گئے دریائے گنگا کا مشہور برج مکونگا برج کی جگہ کو تکنیکی لحاظ سے جانچ کرتے ہوئے مقام کی نشاندہی بھی انہوں نے ہی کی۔ 1908 عیسوی کی طغیانی کے بعد حیدرآباد میں طغیانی سے بچاؤ اور ذخیرہ آب تیار کرنے کا مشورہ نظام حیدرآباد کو انہوں نے ہی اپنے دورہ حیدرآباد کے دوران دیا، جس کو نظام دکن نے فوری قبول کر لیا۔
جس کی بنا پر حیدرآباد میں حسین ساگر اور حمایت ساگر جیسے خوبصورت ذخیرے آب وجود میں آئے، جس سے ان کی شہرت کو عروج حاصل ہوا۔ 1909 میں ریاست میسور کے چیف انجینئر بنائے گئے۔ 1912 میں ریاست میسور کے دیوان یا سیکنڈ منسٹر بنائے گئے۔ اس عہدے پر انہوں نے 1917 تک اپنی خدمات انجام دی۔ اسی سال انہوں نے بنگلور کے پہلے انجینئرنگ کالج کی بنیاد رکھی۔ بحیثیت دیوان انہوں نے میسور میں نئی ریلوے لائن شروع کی۔ ان کی عمر کے 90 دہے یا 90 سال کی عمر کے بعد میسور کے عوام انہیں محبت و عقیدت سے بابا جدید ریاست میسور کے نام سے بلانے لگے۔ ریاست میسور میں انہوں نے حکومتی سرپرستی کی بنا پر میسور صابن فیکٹری یا میسور سوپ فیکٹری، پیراسٹیٹ لیبارٹری، میسور چیمبر آف کامرس جس کا موجودہ نام فیڈریشن آف کرناٹکا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، ایپیکس چیمبر آف کامرس ان کرناٹکا، بھدراوتی کے مقام پر میسور آئرن اسٹیل ورک جس کا موجودہ نام وشویشوریا آئرن اینڈ اسٹیل لمیٹڈ ہے، اسٹیٹ بینک آف میسور، ایپیکس چیمبر آف کامرس ان کرناٹکا جیسے اداروں کو قائم کرتے ہوئے انہوں نے ریاست میسور کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے تعلیم کے لیے جے ایچ این راجندر پالی ٹیکنک بنگلور، ایگریکلچر یونیورسٹی، کنڑا پریشد بھی قائم کیا۔ اس کی بنا پر انہیں مختلف قسم کے انعامات و ایوارڈ بھی حاصل ہوئے۔ آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ کمپینین آف دی آرڈر آف انڈین امپائر ایوارڈ انہیں 1911 میں دیا گیا۔ اسی طرح 1915 میں دیوان برائے ریاست میسور منتخب کیا گیا۔ 1915 میں ہی نائٹ کمانڈر آف انڈین امپائر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1955 میں ہندوستان کا اعلیٰ ترین ایوارڈ بھارت رتن دیا گیا۔ قومی و بین الاقوامی آرٹ یونیورسٹی انہوں نے ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ڈیلٹ کے ڈگریوں کے اعزاز سے نوازا۔ 2018 میں ان کے یوم پیدائش کے موقع پر گوگل نے اپنا ڈوڈل ان کے نام سے منسوب کیا۔ مختلف میدانوں جیسے انجینئرنگ، تعلیم، ٹیکنالوجی، بینکنگ، انڈسٹری کی ترقی کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے، جس کی بنا پر مختلف اداروں کے نام ان سے منسوب کیے گئے ہیں، جیسے وشویشوریا ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی بیلگاوی۔ یہ وہی یونیورسٹی ہے جہاں سے کرناٹکا کے کئی انجینئرنگ کالجز ملحق یا ایفیلیٹڈ ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی وشویشوریا کالج آف بنگلور، وشویشوریا نیشنل انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹیکنالوجی ناگپور، سری ایم وشویشوریا ٹیکنالوجی بنگلور، وشویشوریا انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجیکل میوزیم بنگلور۔ ہندوستان کے دو مشہور شہروں کے میٹرو اسٹیشنوں کے نام وشویشوریا کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں، ایک بنگلور میں، دوسرا دہلی میں۔ بنگلور میں پرپل لائن کے ایک ریلوے اسٹیشن کا نام سری ایم وشویشوریا اسٹیشن سینٹرل کالج ہے۔ اسی طرح دہلی میں پنک لائن سے تعلق رکھنے والا ایک اسٹیشن سر وشویشوریا موتی باغ کے نام سے منسوب ہے۔ ان کا انتقال 14 اپریل 1962 کو ہوا۔ ان کی پیدائشی دیہات مدنلی میں وشویشوریا کی استعمال کردہ اشیاء کو، ایوارڈز کو ایک میوزیم کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جس کو یہاں کے متوطن افراد ایک عبادت گاہ کا درجہ دیتے ہیں۔ اس میوزیم میں ان کی عینک، مختلف مواقع پر بنائے گئے نقشہ جات، ماڈلز وغیرہ موجود ہیں۔ انجینئرز ڈے کے موقع پر آپ تمام کو ہم علی شاعری چینل کی جانب سے آپ تمام کو انجینئرز ڈے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ویڈیو پر اپنے کمنٹس ضرور لکھیں گے۔ ساتھیوں، ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ امید کرتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور
سبسکرائب کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔